السلام علیکم ناظرین، میں صدام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم لوگ جا رہے ہیں سیدنا امام الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا امام الشافعی جانا بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ اپنی ٹرانسپورٹ پہ ہیں تو مطلب آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے یا آپ کوئی ٹیکسی سروس یوز کر رہے ہیں تو پھر تو بہت ہی آسان ہے۔ آپ سیدنا امام الشافعی کی لوکیشن لگائیں اور آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ اور اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہیں تو ایسی کوئی بھی گاڑی، اگر آپ قاہرہ میں ہیں تو ایسی کوئی بھی گاڑی جو سیدہ عائشہ کی طرف جا رہی ہے اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اور سیدہ عائشہ اتر جائیں۔ وہاں سے آپ ٹک ٹک لے لیں یا پیدل بھی جا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ ٹک ٹک آٹو لے لیں۔ وہ آپ سے 10 پاؤنڈ لے گا اور اس کو کہیں کہ وہ آپ کو سیدنا امام الشافعی چھوڑ کے آئے، تو وہ آپ کو سیدنا امام الشافعی رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پہ چھوڑ کے آئے گا۔ ابھی ہم لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آئے اور وہاں سے ہم نے آٹو لیا، تو سیدنا امام الشافعی رضی اللہ عنہ کی طرف اب ہم جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آٹو سے باہر کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ بس ابھی میں سیدنا امام الشافعی رضی اللہ عنہ کے روضہ پاک پہ پہنچ آیا ہوں۔ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں، یہ آٹو وغیرہ اور رکشہ وغیرہ کھڑے ہیں یہاں پہ، یہ 10 پاؤنڈ لیتے ہیں اور آپ کو سیدہ عائشہ سے سیدنا امام الشافعی رضی اللہ عنہ چھوڑ کے بھی جاتے ہیں، اور اگر آپ نے واپس جانا ہو تو دوبارہ پھر اس کو 10 پاؤنڈ دیں اور یہیں سے ہی آپ واپس سیدہ عائشہ جا سکتے ہیں سیدنا امام الشافعی سے۔ یہ سامنے جو آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے یہ آپ کے مسجد کے اور آپ کے روضہ پاک کے احاطے کا گیٹ ہے۔ ابھی ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ اندر جائیں گے انشاءاللہ۔ مؤسس فقہ شافعی بانی مذہب شافعی سیدنا امام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا پورا نام محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی القرشی الہاشمی المطلبی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جاتے پورا خطہ ارض بقائے نور بن جاتا اور لاکھوں وارفتگان علم آپ کے گرد منڈلانے لگتے۔ آپ کا عہد 150 ہجری سے لے کر 204 ہجری تک ہے۔ صحابہ اکرام اور تابعین اعظام کے بعد دین متین کی جس قدر خدمات ائمہ اربعہ نے انجام دیں وہ بلا شبہ تاریخ اسلام کے اوراق میں انمٹ نقوش بن کر مرقم ہیں۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم و فضل، زہد و تقوی، تباہر و جامعیت اور باریک بینی و نقطہ آفرینی سے پوری دنیا کو گرویدہ اور شیدا بنا لیا۔ آپ فلسطین کے شہر غزہ میں 50 ہجری کو پیدا ہوئے اور مصر کے شہر قاہرہ میں
204 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ غزہ میں آپ کے والد کی وفات کے بعد جبکہ آپ کی عمر صرف 2 برس تھی، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ لے کر آئیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی تربیت ہوئی، بچپن ہی میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا۔ پھر قبیلہ حذیل کی طرف چلے گئے۔ حذیل عرب کا فصیح ترین قبیلہ تھا۔ آپ نے ان کے عربی اشعار اور قصیدے حفظ کیے، فصیح عربی زبان اور ادب میں خوب کمال حاصل کیا۔ مکہ مکرمہ میں مفتی سیدنا مسلم بن زنگی کے سامنے ذانوِ تلمذ طے کیا۔ انہوں نے آپ کو افتاء یعنی فتویٰ دینے کی اجازت دی جبکہ آپ کی عمر صرف 15 برس تھی۔ پھر آپ نے مدینہ منورہ کی جانب کوچ کیا۔ سیدنا امام مالک رحمہ اللہ سے فقہ پڑھی اور انہی سے موطا امام مالک کا سماع کیا۔ موطا امام مالک کو 9 دن میں آپ نے حفظ کر لیا۔ اسی طرح سیدنا سفیان بن عیینہ، فضیل بن عیاض اور اپنے چچا محمد بن شافع رحمہ اللہ سے روایات احادیث کی۔ یمن کی طرف بھی سفر ہوا۔ 183 ہجری اور 195 ہجری میں بغداد شریف کی طرف کئی بار آپ نے سفر کیا۔ اس دوران آپ نے سیدنا امام محمد رحمہ اللہ سے فقہائے عراق کی کتابیں پڑھی۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے 187 ہجری میں مکہ مکرمہ میں اور 195 ہجری میں بغداد شریف میں آپ سے ملاقات کی اور آپ سے فقہ اور اصول فقہ کا علم حاصل کیا۔ بغداد میں آپ نے اپنی قدیم کتاب الحجہ کو تصنیف کیا جس میں آپ کا قدیم مذہب مذکور ہے۔ پھر آپ 200 ہجری میں مصر تشریف لے کر آئے اور یہاں اپنے جدید مذہب یعنی فقہ شافعی کی بنیاد رکھی۔ آپ کی تالیفات میں ایک الرسالہ معروف کتاب ہے جو کہ اصول فقہ کے موضوع پر ہے۔ اس کے علاوہ ایک الام کے نام سے آپ کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں آپ کے نئے یعنی جدید مذہب کا ذکر ہے۔ 204 ہجری میں مصر ہی میں آپ کا وصال ہوا اور قاہرہ کے معروف قبرستان کرافہ صغریٰ میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔